جن مصائب، جن آلام، جن پریشانیوں میں، جن مصیبتوں میں ہم مبتلا ہیں، من حیث المجموع، من حیث القوم، امت مسلمہ کی حیثیت ہو یا پاکستان میں رہنے والے عوام، یا ہم بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، جب ہم اپنے حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں اور گرد و نواح میں بسنے والی انسانیت کو تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بے بسی اور بے کسی کے عالم میں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی تو یکے بعد دیگرے ایک مصیبت ختم ہوتی ہے، دوسری مصیبت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ایک آزمائش ہمیں اپنے حصار میں لیتی ہے تو دوسری آزمائش ہمیں اپنی آغوش میں لے لیتی۔ کبھی ہم خوف، دہشت اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے مایوسی گھیرے میں لے لیتی ہے۔ کسی کو جانی پریشانی لاحق ہے تو کسی کو عزت و آبرو کی، اور امیر کو کوٹھی میں بھی پریشانی لاحق ہے تو غریب کو اپنی کٹیا میں پریشانی لاحق ہے۔ کوئی امیر شہر ہے تو تب بھی پریشان، کوئی غریب شہر ہے تب بھی پریشان۔ کسی کے مال پیسے میں فراوانی ہے تو وہ سکون قلب سے محروم، اور کسی کے پاس تنگ دستی ہے اور گزر و اوقات کے لیے چند لقمے بھی میسر نہیں، وہ تب بھی پریشان۔ کسی کو محل میں رہ کر پریشانی لاحق ہے، کوئی جھونپڑی میں اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے۔ الغرض ہر شخص کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہو کر بے سکونی اور پریشانی کی زندگی بسر کر رہا۔ جب ہم اپنے احوال پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کا یہ فرمان جو میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا، یہ بار بار ہمارے قلوب و اذہان کے دریچوں کو کھولتے ہوئے اور دستک دیتے ہوئے نظر آتا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے بندے، تو پریشان تو ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا بھی ہوتا ہے، تو کیا پریشانی کے وقت تو مر کر مجھے رجوع کیوں نہیں کرتا؟ میری بارگاہ کی طرف، میرے قرآن کی طرف، میری تعلیمات کی طرف، میرے فرمان کی طرف مڑ کے کیوں نہیں دیکھتا؟ تجھے میں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے میں تمہارے مصائب و آلام کے سبب کی طرف متوجہ کر رہا۔ یہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کہ جو بھی مصیبت تمہیں آ پہنچتی ہے، تمہیں اپنے حصار میں لے لیتی ہے، اے انسان، اے بندے، سمجھ لے کہ وہ تمہارے بد اعمالی کے سبب سے تمہیں پہنچتی ہے۔ جو بھی پریشانی، جو بھی مصیبت، جو بھی ابتلا، جو بھی تکلیف تمہارے رستے میں آ جاتی ہے، وہ تمہاری بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے،
جو تمہارے ہاتھ نے کمائی ہوتی ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ان بدعمالیوں کے نتیجے میں ہی اپنے اوپر مصیبت چڑھا لیتے ہو۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ وہ رب تو اتنا کریم ہے، وہ لطیف ہے، وہ تو عفو و درگزر کا مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ تو یہ نہیں چاہتا۔ بندہ پوچھتا ہے پھر میرا رب کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ میں تمہاری کئی گناہوں سے درگزر کر چکا ہوتا ہوں، تمہاری کئی نافرمانیوں سے نگاہ ہٹا چکا ہوتا ہوں، اور تمہارے کئی غفلتوں کو درگزر کر چکا ہوتا ہوں، اس کے باوجود بھی جو گناہ بچ جاتے ہیں ان کے نتیجوں میں یہ ساری مصیبتیں آتی۔